میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لاکھا احسان ہے، حق تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر خوشی کا دن عطا فرمایا۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ یہاں پنڈال میں موجود تھے، مگر آج وہ قبروں کے مہمان بن گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ادھر میرے دیکھ سامنے بیٹھے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی ادھر دیکھتے ہو، آپ احباب سے بھی گزارش ہے ادھر دیکھیں، آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند فرمان بس آپ کو سنانے ہیں، توجہ سے دھیان سے سنیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 2 دن خوشی مناتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے زیادہ بہتر 2 دن خوشی کے عطا فرمائے، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ پر تو افسردگی سی چھائی ہوئی ہے، بعضے جو ہیں وہ بیٹھے بعد میں انتظار میں بھی نماز شاید کھڑی ہونے لگی، ابھی بہت ٹائم ہے، بہت دور ہے، آپ یہ ٹینشن سے باہر نکلیں، اللہ اس کے رسول کی بات توجہ سے سنیں۔ میں نے عید الفطر کا پیغام آپ کو سمجھانا ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر نماز کھڑی ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 2 بہتر دن عطا فرمائے، اور یہ دونوں دن جو ہے 2 عبادتوں کی تکمیل کی خوشی کے اندر ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی خوشی کے اندر عید الفطر کا دن عطا فرمایا، اور حج جیسی مقدس عبادت مکمل کرنے کے بعد عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ اور اصل عید ہے بھی انہی لوگوں کی جنہوں نے روزے رکھے ہیں، اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے سب سے زیادہ عید پڑھنے کی جلدی بھی انہی کو ہوتی ہے۔ سال کے بعد ایک دن آتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے گلے سے اتر جائے، اور میں سارا سال اسی پہ زور لگاتا ہوں، خدا کے بندو عبادت تھوڑی کرو یا زیادہ کرو، دل و جان سے کرو، شوق اور ذوق سے کرو، اس کو بوجھ سمجھ کر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے خلوص کو دیکھتے ہیں، تعداد کو نہیں دیکھتے۔ قربانی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی ولکن ینالہ التقوی ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ فرماتے ہیں گوشت خون ہم نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کس شوق سے اور کس جذبے سے میرے راستے کے اندر جانور ذبح کیا ہے۔ تو اللہ عبادات کے اندر بندے کا اصل شوق اور ذوق دیکھتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں نمازیں پڑھنے والے زیادہ تر تو قبروں میں چلے گئے، اب تو گلے سے اتارنے والے ہیں، بوجھ اتر جائے جی۔ عید کی نماز جلدی پڑھ کے کیا کرنا ہے جی؟ بھائی سونا ہی تو ہے جی، اور تو کچھ نہیں کرنا جی۔ بھائی جمعے کی نماز کی اتنی جلدی مچا رکھی ہے، کیا کرنا ہے؟ بھائی جی جمعہ پڑھ کے آرام سے سوئیں گے جی پھر، ہے یعنی صرف نیند کی خاطر ہم نے وہ جمعے کو بھی گلے سے اتارنے والا مزاج بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کا شوق دیکھتے ہیں، کیا میرے بندے کا ذوق ہے۔ ادھر آؤ بھی، اسپیکر والا کدھر ہے؟ اس کو کہو یہ تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ کرے، اس کی آواز ٹکرا رہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، عبادات بس ٹھیک ہو گیا، عبادات کے اندر شوق اور ذوق ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ادھر دیکھیں بھی، ادھر دیکھیں، آپ نئے مہمان ہیں یہیں سے پکڑے جاتے ہیں کہ آپ سال کے مہمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا نمازیوں کی بھی قسمیں ہیں جی، کوئی 8 کے نمازی ہیں، کوئی 68 کے نمازی ہیں، کوئی 61 کے نمازی ہیں، اور کوئی خیر سے 360 کے نمازی ہیں۔ 8 کے نمازی جو 8 دنوں کے بعد مسجد میں آتے ہیں جی، اور اسی طرح جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو 360 یعنی عید کی نماز آ کر پڑھتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے ادھر دھیان کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، یہ واز سننے کا ادب ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کی طرف دیکھو۔ تو فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں،
پہلی خوشی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا دوسری خوشی اس کے لیے ہے جب قیامت کے دن پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اب اس کا مشاہدہ یہاں دنیا میں کرایا گیا۔ انسان سارا سال کھاتا پیتا ہے، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے ایک طبی خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہاں پر روزہ افطار کرتے وقت خوشی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب میدان محشر میں تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے۔ اور فرمایا جتنی بھی عبادات ہیں ملائکہ کے ذریعے اجر دیا جاتا ہے، لیکن جب روزے کی باری آئی، روزہ دار آئیں گے تو حدیث مبارکہ میں ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں انا صوم لی و انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں عطا کروں گا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے میں خود جزا بن جاؤں گا۔ اور فرمایا جو روزہ دار ہیں ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ فرمایا جو روزہ دار ہے وہ مسکراتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ اسپیکر والے کو بلا کے لاؤ، یہ آواز اس کی بہت زیادہ اس کے اندر آ رہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ہمارے بہت سارے احباب بلا وجہ روزہ نہیں رکھتے، بیمار کو اجازت ہے، مسافر کو اجازت ہے، یا پھر کسی کا کام کاج اتنا مشقت والا ہے، مجبوری ہے اس کی، چلو وہ سردیوں میں رکھ لے، یہ گنجائش تو ہے، لیکن اچھے بھلے روزہ نہیں رکھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی اختیاری مضمون ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج والی رات دیکھا روزہ خوروں کو جو سزا دی جا رہی ہے، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر، یہ آپ کی امت کے روزہ نہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو جہاں روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے وہاں روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی ہے، اور ہم اس چیز کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ رکھ لیے نہیں، چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے۔ ہمارے ہاں فوتگی پہ اعلان ہوتا ہے، لینا دینا ہو جی، وہ پیچھے فلاں وارث موجود ہیں، اور زیادہ تر قید سے وہ لینے والے ہی ہوتے ہیں، چلو اللہ ماشاء اللہ کو دینے والے بھی ہوں، لیکن ان کا حساب کون کرے گا؟ یہ جو روزے اس نے چھوڑے ہیں اس کا فدیہ کون دے گا؟ یہ جو اس کے ذمے حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، اس کا کون حج بدل کرے گا؟ اور اسی طرح صدقہ فطر نہیں دیا، قربانی اس کے ذمے واجب تھی، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو یہ توڑ کے چلا گیا، اب اس کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ کون اس کا فدیہ دے گا؟ اولاد کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے بس جی ٹھیک ہے ابا جی چلے گئے، اللہ خیر صلی اللہ، وہ تو بانٹ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ تو سوچو آخر جا کر جواب کیا دینا ہے اس کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ بغیر عمل کے جنت کا امیدوار بننا یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے۔ فرمایا کہ بغیر عمل کے ہم جنت کے امیدوار بنے پھرتے ہیں، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کو ناانصافی ہے، اس کا قانون ہے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، دیندار اور بے دین برابر نہیں ہو سکتے، نمازی اور بے نمازی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، روزہ دار اور روزہ خور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دن اور رات یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرما بردار اور نافرمان یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے محترم سامعین، عمل کیے بغیر جنت کا امیدوار، فرمایا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کرنے کے بعد اپنے عملوں پر بھروسہ کرنا یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو پھر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، کیوں؟ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اعمال کے اندر لگے رہنا ہے، اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ ہم سے اگرچہ حق ادا نہیں ہوا،
مگر وہ اپنی شان رحمت سے جس طرح ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنی شان رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لیں گے۔ جب انسان اس کے فضل پہ بھروسہ کرے گا تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو گئی، اس کے لیے صدقہ فطر ہے، اور یہ روزوں کی تطہیر ہے، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کے بائیں طرف مدرسہ مدینہ العلم کے احباب یہ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، نماز پڑھنے سے پہلے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر احباب تشریف فرما ہے، تو صدقہ فطر نماز پڑھنے سے پہلے ادا کریں۔ تو میرے محترم سامعین، جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ اپنے دل میں عہد کر لیں کہ ہم سردیوں کے موسم میں روزے رکھیں گے۔ بہت چھوٹا دن ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، اور کوئی اگر ایسا بیمار ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا یا عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے فدیے کا حکم ہے، اور بڑا آسان ہے فدیہ۔ ایک آدمی کو کھانا کھلانا اور شام کو روزہ افطار کرانا، اس کی جو عام قیمت ہے وہ لگا لی جائے۔ بعضوں نے تو کہا غریب آدمی کے لیے 300 روپے یومیہ ہے، اور بعض احباب کہتے ہیں آدمی جس قسم کا کھانا خود کھاتا ہے، امیر آدمی ہے تو وہ 1000 روپے یومیہ کے حساب سے کر لے، اور زیادہ مالدار ہے 2000 روپے یومیہ کے حساب سے کر کے اپنا وہ فدیہ ادا کر دے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ بخشش کا سیزن عطا فرمایا، اور پھر اسی طرح جب عید الفطر کا دن آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم فرمایا زمین کے اوپر تو اس کا نام عید الفطر ہے، لیکن آسمان کے اوپر اس کا نام ہے یوم الجائزہ، انعام دیے جانے کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ نا بھائی، جس بندے نے میری بندی نے میرا حکم پورا کر دیا ہو، میں نے روزوں کا حکم دیا انہوں نے روزے رکھ کے دکھا دیے، رات کو قیام کا حکم دیا تراویح پڑھا کر دکھا دی، اور انہوں نے میرے حکم کو پورا کیا، میں نے ان کو حلال چیزوں سے بھی روکا، سارا دن رک کے دکھا دیا، گناہوں سے بھی رک کر دکھا دیا، بتاؤ اب ان بندوں کا میری بندیوں کا کیا صلہ ہے، کیا جزا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا وفا، پورا بدلہ ملنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق تعالی فرماتے ہیں مجھے میرے بلند مقام کی قسم، مجھے میری شان کی قسم، فرمایا یہ جتنے بھی عیدگاہ میں آئے ہیں مجھ سے عیدی لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سب کہہ دے ماشاءاللہ، بولیں سب کہیں ماشاءاللہ، یہ پیچھے والے بھی بولیں بھی کہیں ماشاءاللہ۔ آپ نہیں بولیں گے تو میں 1 گھنٹہ پوری تقریر کروں گا، سمجھ آئی؟ مجھے بھی ٹینشن نہیں، عیدیں ہر جگہ پہ ہو گئی ہیں، اب آخر میں ہم ہی ہیں، تو اس لیے ذرا بلند آواز سے کہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ کو ٹینشنوں سے نکال کر اللہ اس کے رسول کا فرمان سنانا چاہتا ہوں، اور آپ اس ٹینشن میں کہ نماز کھڑی ہو جائے، بھئی نماز نہیں کھڑی ہونی، آپ اللہ اس کے رسول کا فرمان سنیں پہلے۔ یہ جو دن ہے یہ یوم الجائزہ ہے، انعام دیے جانے کا دن۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا جو عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اللہ فرماتے ہیں میں سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا کہ ملائکہ مبارکباد دیتے ہیں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور آج تم ایسے اپنے گھروں کو جا رہے ہو جیسے تمہاری ماؤں نے تمہیں آج ہی جنا ہو، یعنی تمہارے کھاتے کے اندر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تو انعام دیے جانے کا دن ہے، یہ تو بدلہ دیے جانے کا دن ہے، اور جتنا خوشی کا دن ہے، افسوس ہمیں تو چاہیے اس دن خوشی مناتے، اس دن ہم عید ملتے دوستوں سے، ماشاءاللہ عید کی نماز پڑھی اور جاتے ہی جا کے سو گئے، جی کیا کرتے رہے جی سارا دن؟ باجی سوئے رہے جی، عجیب ذوق ہے۔ ہمیں تو دن دیا خوشی کا، خوشی منانے کا، اور اللہ دیکھنا چاہتے کہ بندہ خوش ہو کے مجھے دکھائے۔ اور ایک بہت بڑی جہالت ہمارے یہاں ہے، اگر کسی کی فوتگی ہو جائے وہ کہتے جی پہلی عید آ گئی ہم نے کپڑے نہیں پہننے،
اللہ فرماتے ہیں نئے کپڑے پہن کے میدان کے اندر آ جاؤ، میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، مجھے نئے کپڑے پہن کے دکھا دو، صاف ستھرے ہو کر میدان میں آ کر مجھے دکھا دو۔ اللہ فرماتے تمہیں صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں تجھے خوبصورت صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم کہتے ہو ہم نے دکھانا ہی نہیں ہے اللہ کو ایسے۔ تو بھائی جتنی ہمت ہے، کوئی نیا سوٹ پہنا، پرانا ہے دھو لیا اس کو، نہا کے صاف ستھرا ہو کے آپ عیدگاہ کے اندر آ گئے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس اجتماع کے اوپر ملائکہ میں بیٹھ کے فخر فرماتے ہیں۔ فرمایا جن کے بنانے پہ تمہیں اعتراض تھا، آج دیکھو کس طرح مجھ سے معافی کی عید لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیدگاہ کے اندر جو بھی آ گیا میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ ملائکہ عرض کرتے مولا کچھ لوگ تو ویسے ہی آ گئے، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی ایسے ہی راہ گزرتا آ گیا، ان کا تو کوئی توبہ کا ذہن بھی نہیں تھا، نہ وہ کو معافی مانگنے آئے۔ بعضے تو وہ تھے وہ چاہتے تھے بس وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بس یہ فرض گلے سے اتر جائے۔ اللہ فرماتے یہ مجمع اتنا مبارک ہے، اس کے اندر جو بھی آ گیا جیسے بھی آ گیا میں نے ان کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، وہ کہنے والے نے کہا نا، جزا دینے والا سزا دینے والا، سبحان اللہ۔ یہ پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ سارے دکھوں کا علاج کس کے پاس؟ بولو بھئی اللہ کے پاس۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس طرح دکھ دینا جانتا ہوں دکھ ٹالنا بھی جانتا ہوں۔ فرمایا آؤ نا میرے دروازے کے اوپر میں تمہاری مشکلات کو حل کر دوں۔ جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ کوئی صدق کے دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی سچے دل سے معافی تو مانگے، ذرا اندر سے شرمندگی کا اظہار تو کرے نا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے آنے کے اندر دیر ہے مگر میرے معاف کرنے کے اندر کوئی بھی دیر نہیں ہے۔ وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ چاہے تو پھر منگتوں کو بادشاہ بنا دے، اور ماشاءاللہ ہمارے حکمران اس کی جیتی جاگتی مثال موجود ہے۔ کیوں جی ہے یہ نہیں ہے؟ یہ کشکول لے کے پھرتے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ کبھی غور تو کر قبروں پہ جا کر، وہ مٹی میں ہیرے
मिला देने वाला, वो मट्टी में हीरे मिला देने वाला, जज़ा देने वाला, सज़ा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला। अबू जहल के हाथ में थे जो कंकर, वो उनको भी कलमा पढ़ा देने वाला, वो उनको भी कलमा पढ़ा देने वाला, जज़ा देने वाला, सज़ा देने वाला। तो मेरे मोहतरम सामीन, इस दिन का नाम है यौमुल जायज़ा। अल्लाह फरमाते हैं ये इनाम दिए जाने का दिन है, और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो ईदगाह के अंदर आ गया ईद की नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने सब के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो मेरे मोहतरम सामीन, रमज़ानुल मुबारक में जिसने जितनी इबादत की है, एक बात और सुन लें, बस आखिरी बात कह के बात को समेटता हूँ, उतना ही ज़्यादा शैतान ने आकर उसके ऊपर ज़ोर लगाना है। जिस तरह कमाई करना अच्छा है, कमाई संभालना भी बहुत अच्छा है। आपने अगर आखिरत की कमाई की है तो इसको संभालें। उसने आकर शाम को तख्त बिछाया और आके पूछता है, हाँ भाई, जिनको मैंने सारा साल मस्जिद में नहीं जाने दिया, क्या कैफियत रही? शतूंगड़े बताते हैं जी वो तो नमाज भी पढ़ता रहा, वो तो तहज्जुद भी पढ़ता रहा, वो तो 20 तरावी भी पढ़ता रहा, वो तो जनाब सदका उसने कहा फिर ऐसे करो, इनके ऊपर जोर लगाओ, डोरे डालो, इनके ऊपर वसवसे डालो और इनको मस्जिद से ऐसा दूर कर दो कि फिर अब ये आइंदा रमज़ान तक मस्जिद के करीब ना आए। और मैंने 29वीं रात भी ये बात कही थी, ये ना हो कि रमज़ान जाए और खैर से नमाजी भी चले जाएं, हम अल्लाह के घरों को वीरान कर दें, बेआबाद कर दें। अब देखो कितना माशाल्लाह इज्तिमा है, और जुमे के अंदर बंदे वही थोड़े नजर आए, आम नमाजों के अंदर थोड़े नजर आए। तो मेरे मोहतरम सामीन, रमज़ान के महीने में आपने जो भी इबादत की हैं, कुरान की तिलावत की है, नवाफिल पढ़े हैं, सदका खैरात किया, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन इबादत को इसी तरह जारी रखना। कोशिश रखेंगे ना जी, नमाज की पाबंदी रखें पूरी, गफलत ना बरते इसके अंदर, पता नहीं कब मौत का पैगाम आ जाए। और इंसान जब साफ सुथरा होता है ना, उसके ऊपर छोटा सा भी निशान लग जाए तो नजर आता है रमजान के महीने में गुनाह साफ हो गए और नेकियों के अंबार लग गए, आखिरत का जखीरा अच्छा खासा जमा हो गया। तो अब इंसान को रूहानी तौर पर भी नजर आना चाहिए कि यार मैं जो इबादत में लगा हुआ था, रमजान के बाद मैंने वो इबादतें छोड़नी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर उसी तरह कारबंद रहना है, और रमजान के बाद भी मैंने वो इबादतें करनी चाहिए ना जी। बिल्कुल। तो तहज्जुद की जो पाबंदी कर रहे थे वो अब फिर भी करें, नमाजों की पाबंदी थी, नमाजों की पाबंदी फिर से करें। रमजान के महीने में गुनाह से बचते थे, अब आइंदा भी गुनाह से बचने की कोशिश करें। और एक बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि मुसलमान तो है ही हमेशा रोजे से। क्या मतलब? रोजे का मतलब क्या है? गुनाहों से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। तो फरमाया सिर्फ रमजान का महीना नहीं, पूरा साल ही गुनाहों से बचना है। और हक़ ताला फरमाते हैं जो गुनाहों से बचने की कोशिश शुरू कर देता है ना, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, फरमाया जो गुनाहों से बचने की कोशिश शुरू कर देता है, हक़ ताला फरमाते हैं अगर बगैर तौबा के भी कुछ गुनाहों से मर गया, बगैर तौबा के यानी दुनिया से चला गया गुनाहों के साथ, हक़ ताला फरमाते हैं बगैर तौबा के ही हम उनको माफ़ कर देंगे। इसलिए माफ करेंगे कि इसने बचना शुरू किया है, इसने हिम्मत शुरू की है। शैतान ये वसवसा डालता है, जनाब आप कहाँ कहाँ से गुनाह से बचेंगे, बाजार में भी गुनाह, घरों में भी गुनाह, कहाँ कहाँ से बचेंगे, ये उसका वसवसा है। मेरे मुर्शिद इसकी मिसाल दिया करते थे, फरमाया देखो भाई अगर सर्दी का मौसम हो, आप किसी से कहें जनाब सर्दी से बचें, ठंड से बचें, वो भी आगे से यही जवाब दे जनाब हर जगह तो ठंड है, घर में भी ठंड है, गली में भी ठंड है, बाजार में भी सर्दी है, तो कहाँ
کہاں سے بچیں؟ آپ اس کو کہیں گے جناب موٹے کپڑے پہنو، اچھی خوراک کھاؤ، ٹھنڈی ہوا سے بچو، جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ کوئی بے وقوف یہ نہیں کہے گا کہ ہر طرف تو سردی ہے، ہمیں چاہیے کہ لنگوٹا کس لیں، جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اتار دیں، کیونکہ جی ہر طرف تو سردی ہے، کہاں سے بچیں؟ ہر جگہ سے بچنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جہاں گناہ ہے وہاں سے بچنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ جو ایک کوشش ہے نا، شیطان یوں کہتا ہے جی وہ دیکھو جی کہاں سے بچیں گے، یہ میری طرف دیکھو، ہاتھ اوپر کرنے کی طاقت ہے نا، یہ نیچے کرنے کی بھی طاقت ہے، لیکن ایک فالج زدہ آدمی نہ ہاتھ اوپر کر سکتا ہے نہ نیچے کر سکتا ہے، لیکن جس کا ہاتھ صحیح ہے فالج نہیں، وہ اوپر بھی کر سکتا ہے نیچے بھی کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کرنے کی طاقت دی ہے تو گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے گناہ سے بچنے کی طاقت کو استعمال ہی نہیں کیا، تو جب آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہو جائے گی، روحانی پاور مضبوط ہو جائے گی۔ اور فرمایا جو متقی ہے، اندر سے دیندار ہے، ایک ہے باہر سے نہیں، ایک ہے اندر سے بھی دیندار ہے، فرمایا شیاطین جنات تو اس سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جس گھر میں رہتا ہے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور ساری کائنات جو ہے وہ اس سے ڈرتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، بس اتنی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آپ نے عبادات کی اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے، اور رمضان کے بعد جو 6 روزے ہیں اگر کوئی یہ بھی رکھ لے تو صائم الدہر، گویا کہ پورا سال کے روزے رکھنے والا وہ شمار ہوگا، حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو یہ 6 روزے پورے مہینے میں ہے، چاہے 5 دنوں کے بعد شروع کرے، ایک ایک کر کے رکھے۔ بعض لوگ سمجھتے کہ دوسرے دن رکھنا ضروری ہے، یوں یہ کچھ نہیں، سب من گڑتا ہے۔ پورے مہینے کے اندر جو بندہ 6 روزے رکھ لے تو 2 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہے، اور رمضان کے جو روزے ہیں یہ 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو جو یہ 6 روزے رکھ لے گا تو گویا کہ پورا سال وہ روزے رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔